فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے بندے داخل ہو جا میری جنتوں کی طرف۔ وَنَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا یا ویلتیٰ لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اور اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا، ہائے افسوس، کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ سورہ الفرقان آیت 27-28۔ خذول کا لغوی مفہوم ہے کسی کی مدد نہ کرنا بلکہ مدد کے وقت ساتھ چھوڑ جانا، اور خذول ایسے دوستوں کو کہتے ہیں جو زبانی تو دوستی کے بہت دعوے کرتا ہو، دوستی کا دم بھرتا ہو، لیکن جب مصیبت پڑے تو ساتھ چھوڑ جائے۔ دغا باز، دغا دینے والا دوست۔ اور شیطان کے لیے یہ لفظ بالکل راس یعنی فٹ آتا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ انسان کو سبز باغ دکھا کر اور خوشنما وعدے دے کر اسے گمراہ کرتا ہے، پھر مشکل وقت پڑنے پر ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ شیطان دنیا میں بھی انسان کے ساتھ یہی کام کرتا ہے اور آخرت میں بھی وہ یہی کام کرے گا، یعنی ساتھ چھوڑ جائے گا۔ اور یہی خصلت شیطان کے دوستوں کی ہوتی ہے، یا شیطان نما شیطان سیرت انسانوں کی بھی یہی خصلت ہوتی ہے۔ یہ آیت ایک خاص واقعے پر نازل ہوئی مگر حکم عام ہے، یعنی سب کے لیے۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ عقبہ بن ابی معیط مکہ کے مشرک سرداروں میں سے تھا۔ اس کی عادت یہ تھی کہ جب وہ کسی سفر سے واپس آتا تو شہر کے معزز لوگوں کی دعوت کرتا تھا اور اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حسب عادت اس نے معززین شہر کی دعوت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا۔ جب اس نے آپ کے سامنے کھانا رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارا کھانا اس وقت تک نہیں کھا سکتا جب تک تم اس کی گواہی نہ دو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اس کی عبادت میں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ عقبہ نے کلمہ پڑھ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط کے مطابق کھانا تناول فرمایا۔ عقبہ کا ایک بہت گہرا دوست ابی بن خلف تھا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ عقبہ مسلمان ہو گیا ہے اور اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو وہ بہت برہم ہوا۔ عقبہ نے عذر پیش کیا کہ معزز مہمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے ہوئے تھے، اگر وہ بغیر کھانا کھائے میرے گھر سے چلے جاتے تو میری بڑی رسوائی ہوتی، تو اس لیے میں نے ان کی خاطر دل رکھنے کے لیے یہ کلمہ کہہ دیا، یعنی مان تو گیا تھا لیکن اب دوست کو خوش کرنا تھا۔ ابی بن خلف نے کہا کہ میں تیری ایسی باتوں کو قبول نہیں کروں گا جب تک تو جا کر ان کے منہ پر نہ تھوکے۔ یہ کم بخت بد نصیب دوست کے کہنے پر اس گستاخی پر آمادہ ہو گیا اور کر گزرا، کیونکہ دوست کو جو خوش کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو ذلیل کیا۔ دونوں غزوہ بدر میں مارے گئے اور آخرت میں بھی ان کے عذاب کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے کہ جب آخرت کا عذاب سامنے دیکھے گا تو اس وقت ندامت پیشمانی سے اپنے ہاتھ کاٹنے لگے گا اور کہے گا کہ کاش میں فلاں یعنی ابی بن خلف کو دوست نہ بناتا۔ مظہری و قرطبی۔ غلط کار اور بے دین دوستوں کی دوستی قیامت کے روز حسرت کا باعث ہوگی۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ یہ آیات اگرچہ خاص عقبہ کے واقعے میں نازل ہوئی تھیں، لیکن جیسا کہ آیت کی الفاظ عام ہیں، حکم بھی عام ہے۔ ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ جو دوست بھی کسی معصیت
اور گناہ کے کام پر اکٹھے ہوں اور خلاف شرع امور میں ایک دوسرے کی اعانت یعنی مدد کرتے ہوں، ان سب کے لیے یہی حکم ہے کہ قیامت کے روز اس گہرے دوست کی دوستی پر روئیں گے۔ مسند احمد، ترمذی، ابو داؤد وغیرہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تصاحب المؤمن ولا یأکل مالک الاتقى، مظہری، کسی غیر مسلم کو اپنا ساتھی نہ بناؤ اور تمہارا کھانا بطور دوستی کے صرف متقی آدمی کھائے، یعنی غیر متقی سے دوستی نہ کرو۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء دین خلیلہ فلینظر من یخالل، ہر انسان عادتاً اپنے دوست کے دین اور طریقے پر چلا کرتا ہے، اس لیے دوست بنانے سے پہلے خوب غور کر لیا کرو کہ کس کو دوست بنا رہے ہو۔ دوستی انسان کی زندگی میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، اس میں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو یہ بہت بڑا علام ہے ہمارے لیے۔ عموماً ہم دوستوں کی خوشی کی خاطر اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ بہت سارے کام ہم دوستوں کی خوشی کی خاطر کرتے ہیں۔ دوستوں کی مجلس میں بیٹھے گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں اور نماز کا وقت نکل جاتا ہے اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، کیونکہ شیطان نے ہمیں مائل محفل کیا ہوتا ہے۔ شیطان کی دوستی بھی تو یہی ہے کہ وہ انسان کو وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے اور پھر انسان اس کی باتوں میں آ کر غلط کام کرتا ہے اور وہ جو چاہتا ہے انسان سے کرا لیتا ہے، انسان کو لذتوں والے کاموں میں مشغول کرتا ہے اور نیکی کو بھلوائے رکھتا ہے۔ دوستی چلتی ہی تب ہے جب آپ دوست کے اشاروں پر چلتے ہیں، گمراہی کے راستوں پر دور تک چلے جاتے ہیں، برے کاموں کو وہ اچھا بنا کر دکھاتا ہے۔ یہاں تو انسان کو اس کی چالیں سمجھ نہیں آتی، مگر سب سمجھ آ جائے گی اس دن جب حساب کتاب ہوگا۔ وہ کہے گا، سورہ الزخرف آیت 38 میں آتا ہے، حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا کہے گا، کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، تو بڑا برا ساتھی ہے۔ یہ قیامت والے دن کہے گا کافر، لیکن اس دن اس اعتراف کا کیا فائدہ؟ یہ گناہ گار مجرم شخص حسرت و یاس کی تصویر بنا ہوا ہوگا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری شامت، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور جس دن ظالم حسرت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، اپنے ہی دانتوں سے ہاتھ کاٹے گا، جھنجھلاہٹ اور پچھتاوے کی حالت میں ہوگا۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، آیت 27، کہے گا اے کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا۔ حسرت سے کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، ان کا اتباع کیا ہوتا، ان کے ساتھیوں میں شامل ہو گیا ہوتا۔ پیغام حق کو پا کر بھی میں بھٹک گیا۔ اس دن سارا بلیم اپنے ساتھی کو دے گا، اس شیطان کو دے گا جو دوست کے روپ میں اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، سورہ الفرقان آیت 29۔ اور شیطان تو انسان کو دغا دینے والا ہی ہے۔ شیطان انسان کے ساتھ بڑا ہی بے وفائی کرنے والا اور بالآخر اسے اکیلا ہی چھوڑ جانے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نافرمانوں سے دوستی اور وابستگی نہیں رکھنی چاہیے، اس لیے کہ صالحین کی صحبت سے انسان اچھا بنتا ہے اور صحبت بد انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ اکثر لوگوں کی گمراہی کی وجہ غلط دوستوں کا انتخاب اور صحبت بد کا اختیار کرنا ہی ہے۔ اسی لیے حدیث میں بھی صالحین کی صحبت کی تلقین
تاکید اور بری صحبت سے اجتناب کو ایک بہترین مثال سے واضح کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث 2628، دوستی بری چیز نہیں ہے، دوستی آخرت میں نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو میرے لیے ایک دوسرے سے آپس میں محبت کرتے ہیں، میرے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں، میرے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرنے جاتے ہیں، میرے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، یعنی اچھی دوستی کی وجہ سے اجر بھی اچھا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کہاں ہیں وہ جو میری عظمت کو سامنے رکھ کر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے؟ آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا جبکہ میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ابن عباس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، ایمان کی کون سی کڑی زیادہ مضبوط ہے؟ یعنی کیا چیز انسان کے ایمان کو مضبوط کرنے والی ہے؟ ابو ذر نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے لیے ایک دوسرے کی باہم مدد کرنا، اللہ ہی کی خاطر دوستی رکھنا اور اللہ ہی کی خاطر دشمنی رکھنا۔ تو اللہ کی خاطر دوستی انسان کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ہمارے مجلس دوستوں میں کون لوگ بہتر ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ذکرکم یا اللہ ردیتہ وزاد فی علمکم من تقا وذکرکم بالآخرہ عملہ رواہ البزار۔ قرطبی، وہ شخص جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے اور جس کی گفتگو سے تمہارا علم بڑھے اور جس کے عمل کو دیکھ کر آخرت کی یاد تازہ ہو۔ اللہم یسر لی جلیسن صالحن، اے اللہ میرے لیے صالح دوست کا حصول آسان کر دے۔ نیک ساتھی دوست اللہ کی عطا اور بہترین متاع ہوتا ہے۔ ہم دنیا کی ہر چیز کے لیے دعا مانگتے ہیں، بس یہ دعا نہیں کرتے کہ اللہ ہم سب کو دین کا بہترین ساتھی عطا فرمائے، نیک ساتھی عطا فرمائے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسا ساتھی عطا فرما، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔